اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء الجہال من الناس الیہود والمشرکین ما ولاہم ای شیء صرف النبی والمؤمنین عن قبلتہم التی کانوا علیہا علی استقبالها فی الصلاة وہی بیت المقدس والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب قل للہ المشرق والمغرب ای الجہاد کلها فیأمر بالتوجہ الی ای جہۃ شاء لا اعتراض علیہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی صراط طریق مستقیم ای دین الاسلام ای ومنہم انتم دل علی ھذا وکذلک کما ہدیناکم الیہ جعلناکم یا امت محمد امت وسطا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جاہل لوگ یا ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ وہ بے وقوف کون ہیں؟ یہود اور مشرکین۔ ما ولاہم ایو شیء، کون سی چیز، صرف النبی والمؤمنین، کس چیز نے نبی کو اور ایمان والوں کو پھیر دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، علی استقبالها فی الصلاۃ، یعنی نماز میں جس قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو دوسری سمت میں، اور وہ بیت المقدس ہے۔ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب، اور سیقول میں سین کا لانا مستقبل کے لیے اخبار بالغیب کے قبیل سے ہے، اخبار بالغیب کے قبیل سے ہے۔ قبلہ نقطۂ مرکزیت ہوتا ہے جس کی طرف رخ کر کے لوگ اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف گھوم کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہودیوں کے تالیف کے لیے، ان سے انسیت پیدا کرنے کے لیے ان کے قبلہ بیت المقدس کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ مسلمان اسی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سن 2 ہجری کے رجب یا شعبان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھر پہلے قبلے کی طرف چینج کر دیا اور حکم دیا کہ آپ کا پرانا قبلہ بحال ہو گیا ہے۔ جس قبلے پر آپ جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب آپ کو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ حکم دیا گیا تھا نمازی کی حالت میں۔ نمازی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنا رخ چینج کر لیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں آپ نے رخ کیا بیت اللہ کا۔ جہاں جہاں خبر ملی، کسی قبیلے میں ظہر میں خبر ملی، کسی قبیلے میں عصر میں خبر ملی، کسی قبیلے میں فجر میں خبر ملی، تو جیسے جیسے خبر ملتی گئی لوگوں کو ویسے ویسے ان لوگوں نے اپنا قبلہ چینج کرنا شروع کر دیا۔ اگر نماز میں بھی خبر ملتی اور 1 رکعت ہو چکی ہوتی یا 2 رکعت ہو چکی ہوتی تو بھی لوگ اسی حالت میں قبلے کی طرف، پرانے قبلے کی طرف گھوم جایا کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانا قبلہ بحال فرمانے سے پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم پرانا قبلہ بحال کر رہے ہیں، یعنی اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف تمہارا رخ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھو گے، پیشن گوئی کے طور پر یہ کہا گیا کہ دیکھو گے کہ جاہل لوگ، نادان لوگ اعتراض کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نادان لوگ اعتراض کریں گے اور اس عمل کا جو ہم تم کو حکم دے رہے ہیں اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے سیقول السفہاء والجہال من الناس، جاہل لوگ، بے وقوف لوگ، یہود اور مشرکین میں سے کہیں گے، ان قریب کہیں گے،
کب کہیں گے؟ تحویل قبلہ ہو رہا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی بتا دیا کہ اس عمل کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد لوگ یہ اعتراض کریں گے، ما واللہم ای شیء صرف النبی والمؤمنین عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی ایمان نبیوں کو اور نبی کو اور مومنوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ کیا مطلب جس پر یہ تھے؟ یعنی جس قبلے کی طرف رک کر کے یہ نماز پڑھ رہے تھے، اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں، تو کس چیز کی وجہ سے مسلمان نے بیت المقدس کو چھوڑا اور پرانے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے؟ کس چیز نے نبی کو پھیر دیا ہے؟ قل للہ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالخیر، سیقول میں سین ہے جو استقبال کی علامت ہے، ان قریب کہیں گے مانا ہو رہا ہے، یہ اخبار بالغیب کے قبیل سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر بتلا دیا کہ وہ لوگ یہ ایسا کریں گے، کہیں گے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ ہی کا مشرق ہے اور اللہ ہی کا مغرب ہے۔ کیا مطلب؟ تمام سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں۔ الجہاد کلھا، تمام رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فیامر بالتوجہ الی ای جہۃ شاء، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی، شمال بھی اور جنوب بھی سب اللہ کا ہے۔ اللہ با اختیار ہے، جس طرف چاہے بندوں کو رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، وہی قبلہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہی قبلہ ہو جائے گا۔ اصل اللہ کا امر ہے، کیا ہے؟ اصل اللہ کا امر ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کے لیے لڑائی کرو کہ مشرق ہونا چاہیے یا مغرب ہونا چاہیے، بلکہ نیکی وہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے نا۔ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اور امتثال امر مطلوب ہے، یعنی امر کی اطاعت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار ہے، تمام سمتیں اللہ کی ہیں، جس طرف چاہے وہ رک کرنے کا حکم دے دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہدی من یشاء ہدایتہ الی صراط طریق مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کی طرف۔ ای ومنہم انتم، اور اے ایمان والوں ان میں سے تم بھی ہو، کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ایمان والے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں وہ انہی میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا ہے۔ دل علی ھذا، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ جَعَلْنَاكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أُمَّةً وَسَطًا خِيَارًا عَدُولًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَغَتْهُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَنَّهُ بَلَغَكُمْ وَمَا جَعَلْنَا سَيَّرْنَا الْقِبْلَةَ، اور اس کی دلیل وَكَذَلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے تم کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، اے امت محمد ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی منتخب امت بنایا، بہترین امت بنایا۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دیا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دیا ہے، ومنہم انتم ہے نا، کہ ان میں سے تم بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تم کو رہنمائی کر دی، سمجھا؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلا وَكَذَلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ ہے نا، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے امت محمد تم کو امت وسط بنایا۔ کیا بنایا؟ امت وسط۔ وسط کا مطلب خیارن عدولاً، خیر امت بنایا، معتدل امت بنایا۔ خیارن مانے خیر امت، اور عدولاً کے مانے معتدل امت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس آیت میں صاف لفظوں میں ذکر کر دیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی جس طرح ہم نے تم کو پہلے ہدایت دی اسی طرح ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری امت کو، تم لوگوں کو کیا بنایا؟ امت وسط بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے خلاف قیامت کے دن، کہ ان کے رسولوں نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور رسول تمہارے لیے گواہ ہو جائیں کہ انہوں نے تم کو پہنچایا تھا۔ تو سب سے بڑا مقدمہ جو پیش ہوگا قیامت کے دن وہ یہ ہوگا
کہ انبیاؤں کے خلاف ان کی قوموں کا مقدمہ پیش ہوگا۔ کیا ہوگا کہ ہم قومیں الزام لگائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا لوگوں سے تو لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک آپ کا دین پہنچایا تھا، اس سے انکار کر دیں گے۔ تو سب سے بڑا مقدمہ جس میں فریق کون ہوں گے؟ انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور ایک فریق کون ہوں گے؟ ان کی قومیں ہوں گی، ہے نا۔ تو مدعا علیہ کون ہوں گے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور مدعی کون ہوں گے؟ ان کی قومیں ہوں گی، سمجھا؟ تو ان کی قومیں جو ہیں وہ نبی پر الزام لگائیں گی کہ ان لوگوں نے ہم تک آپ کا دین نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں سے پوچھے گا، اور ان نبیوں کی سرکاری گواہ جو ہوں گے وہ امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نبی کہیں گے کہ ہاں ہم نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی طلب کرے گا، گواہی میں امت محمدیہ سامنے آئے گی اور کہے گی کہ ہاں اے اللہ، ان لوگوں نے آپ کا دین آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو لوگ جرح کریں گے، ان کی قومیں جرح کریں گے کہ یہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، تو کیسے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہم تک ہمارا دین، خدا کا دین پہنچا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس امت سے، تو یہ امت جواب دے گی کہ ہم کو صادق و مصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم آپ کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی دیکھی ہوئی باتوں سے زیادہ سچا جانا کرتے تھے، مانا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی پر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن میں آپ نے بتلایا، اور ہم نے امت کو یہ بتلایا کہ تمام نبیوں نے خدا کا دین خدا کے بندوں تک پہنچا دیا، ہے نا۔ تو رسول اس امت کے گواہی پر گواہی دیں گے، ہے نا، اور یہ امت گواہی دے گی انبیاؤں کے حق میں اور ان کی قوموں کے خلاف۔ تو یہی مقام ہے امت وسط کا۔ کیا ہے؟ یہی اعزاز ہے امت وسط ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب امت بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے تم کو ہدایت دیا صراط مستقیم کی طرف، اے امت محمد ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت، اور عادل امت یعنی معتدل امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں کے خلاف قیامت کے دن کہ ان کے رسولوں نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا، اور رسول تمہارے لیے گواہ ہو جائے انہ بلغکم، کہ اس نے تم کو پہنچا دیا، تم کو بتایا تھا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس سے رخ پھیر کر کے آپ کے پرانے قبلے کو جو ہم نے بحال کیا، بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر کے 16-17 مہینے کے بعد جو ہم نے آپ کے پرانے قبلے کو بحال کیا۔ مکہ میں مسلمان بیت اللہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 16-17 مہینے کے بعد جو ہم نے آپ کا رخ بیت المقدس سے پرانے قبلے کی طرف پھیر دیا ہے، یہ کیوں پھیرا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم ظاہری طور پر جان لیں کہ کون نبی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، لکل آنا تیرے لیے ابھی، اس سمت کو جس پر آپ تھے، اولاً پہلے، اور وہ کعبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کیا تو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، یہود کی تالیف کے لیے، فصلی الیہ ستۃ او 17 شہرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف 16 یا 17 مہینے رک کر کے نماز پڑھی، ثم حول، پھر بدل دیا گیا، ہے نا۔ تو یہ پرانا قبلہ، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، کہ آپ کے پرانے قبلے کو، جو آپ کا پرانا قبلہ تھا، ہم نے جو دوبارہ بحال کیا ہے، وہ اس لیے الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں ظاہری طور پر کون رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی کون رسول کی تصدیق کرتا ہے اور کون اپنے ایریوں کے بل لوٹ جاتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے کہ کون امتثال امر کا جذبہ رکھتا ہے اور کون کا ہے معاصی اور نافرمانی کا جذبہ رکھتا ہے، کون مانتا ہے حضور کی بات کو اور کون انکار کر دیتا ہے، ظاہری طور پر جان لے، یعنی لوگوں کے علم میں بھی آ جائے کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اور یہ
تکذیب کرنے والا ہے۔ جہاں بھی ایسی بات ہے علم ظہور ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون مڑے گا اور کون اس قبلے کی تصدیق کرے گا، کون تکذیب کرے گا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت بیان کیا ہے تاکہ ہم جان لیں، یعنی ظاہری طور پر ہم جان لیں اور یہ بات ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ کون تصدیق کرنے والا ہے اور کون تکذیب کرنے والا ہے۔ تو جہاں بھی اس طرح کی باتیں آئیں گی، علم ظہوری نکلے گا، اس کا مقصود یہی ہوگا، ہے نا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اور ہم نے نہیں بنایا، کیا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کے لیے اس سمت کو جس پر آپ تھے پہلے، اور وہ کعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کیا تو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، یہود کی تعریف کے لیے، تو آپ نے 16-17 مہینے گھوم کر کے نماز پڑھی اس طرف، پھر تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ تبدیلی جو ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ تبدیلی کا مقصود الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں ظاہری طور پر، یعنی لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آ جائے، لوگ جان لیں، اللہ تو جانتا ہی ہے، لوگ بھی ظاہری طور پر جان لیں کہ میں یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول کی تصدیق کرتا ہے، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ شکن فی الدین، دین میں شک کرتے ہوئے، وظنن، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان النبی فی حیرۃ من امرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم قبلہ کے سلسلے میں حیرت میں ہے۔ وقد ارتد لذلک جماعت، اور اس کی وجہ سے ایک جماعت مرتد ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے کہ کون ایڑیوں کے بل لوٹے گا، یعنی کفر اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتہامات کی بارش کرے گا، اور یہ کہے گا کہ نبی کو اپنے قبلے کے تعلق سے حیرت ہے نا۔ چنانچہ ایک جماعت مرتد بھی ہو گئی، دین سے پھر بھی گئی تھی قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان رچا بسا نہیں ہوگا۔ وَإِن مُخَفَّفًا مِنَ الْمُثَقَّلَ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ وَإِنَّهَا كَانَتِ التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا لَكَبِيرَةً شَاقَّةً عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور وَإِن كَانَتْ، اور یہ ہے، اور بلا شبہ یہ ہے، کیا مطلب یہ کون سی چیز؟ التولیۃ الیہا، کہ قبلے کی تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ، لکبیرۃ، کہ انتہائی گراں ہے، دشوار ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ان کے لیے کوئی گرا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، اس طرف رک کر کے نماز پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پرانے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، تو اسی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، اس کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ ہے نا، تو اس کے بارے میں فرمایا ان مخففہ، ان شرطیہ نہیں، ان کیا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی ان تھا، کیا تھا؟ ان تھا، اس کو بنا دیا گیا ان، ہے نا۔ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ، اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت ہے وَإِنَّهَا، کیا ہے؟ وَإِنَّهَا كَانَتْ، اور کانت کا مرجع، کانت کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد التولیۃ الیہا، تحویل قبلہ، قبلے کی طرف، کسی بھی سمت کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کا بدلنا، قبلے کا بدل جانا۔ اور تولیت الیہا، کانت ای التولیت الیہا، قبلے کی طرف متوجہ ہونا یا تحویل قبلے کا ہو جانا، یہ دشوار ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس بل يثيبكم عليه لان سبب نزولها السوال عمن مات قبل التحويل۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوا، یہ سوال پیدا ہوا کہ چلیے جو لوگ تحویل قبلہ کے وقت ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھا؟ لیکن جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کیے جانے کی حالت میں، یعنی 16-17 مہینے کے درمیان جو لوگ انتقال کر چکے، کیا ہوا؟ جو انتقال کر چکے اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا تھا، اللہ نے بدل دیا، پرانا قبلہ بحال کر دیا، تو اصلی قبلہ کون ہوا؟ بیت اللہ ہوا، اصلی قبلہ بیت اللہ ہوا۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوا کہ پہلے بھی قبلہ بیت اللہ تھا، بعد میں بھی قبلہ بیت اللہ ہوا، بیچ میں 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس ہوا، تو 16-17 مہینے کے درمیان اگر کوئی آدمی
جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اگر وہ مر گیا تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اصلی قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ ہے، تو اس کی نماز ہو سکتا ہے کہیں قبول نہ ہو؟ تو یہ سوال آیا تھا ذہن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تمہارے ایمان سے مراد صلاتکم الی بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رک کر کے جو تم نے نماز پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے، اس پر کوئی ثواب نہ دے، ایسا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بل یثیبکم علیہ، بلکہ تم کو ثواب دے گا، بلکہ کیا کر دے گا؟ تم کو ثواب دے گا، بلکہ تم کو ثواب دے گا۔ لأن سبب نزولها السوال عمن مات قبل التحویل، اور اس لیے کہ اس کے نزول کا سبب سوال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مر چکے تھے تحویل قبلہ سے پہلے۔ ان اللہ بالناس المؤمنین لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر، الف لام عہد کا ہے، لوگوں سے مراد ایمان والے، لوگوں سے مراد ایمان والے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر یعنی ایمان والوں پر لرؤوف الرحیم، انتہائی مہربان اور رحم والا ہے۔ فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے کے سلسلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر انتہائی مہربان اور شفیق ہے کہ لوگوں کے کسی بھی اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ والرافت و شدت الرحمہ، رافت اور رحمت، رافت کے معنی بھی رحمت کے اور رحم کے معنی بھی رحمت کے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والرافت و شدت الرحمہ، رافع کے اندر رحمت زیادہ ہوتی ہے، رحمت کا مادہ رافع کے اندر زیادہ ہوتا ہے، گویا کہ رحمت ہوا جنرل اور رافت ہوا مخصوص ہے نا، تو رافت کے اندر رحمت کا اور شفقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ رحمت کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی جب رافت کے اندر رحمت کا مادہ زیادہ ہے اور رحم کے اندر رحمت کا مادہ رافت کے مقابلے میں کم ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ ادنا سے انسان اعلیٰ کی طرف جاتا ہے تو پہلے کیا استعمال ہونا چاہیے؟ رحمت، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ رافت کا استعمال ہونا چاہیے، پہلے رحیم ہونا چاہیے پھر رؤوف ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو اسی کے جواب میں فرمایا وقدم الابلغ للفاصلۃ، اور ابلغ کو مقدم کیا گیا فاصلے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ رؤوف جو رحمت سے زیادہ بلیغ ہے، رحمت سے زیادہ بلیغ ہے، اس کے اندر شدت رحمت پایا جا رہا ہے، اس کو اس لیے مقدم کیا گیا فواصل کی رعایت کرتے ہوئے۔ سمجھا؟ جس طرح اشعار کے اندر آخری حرف جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے نا، اس کی رعایت کی جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کے اندر آیت کا جو آخری الفاظ ہے اس کو کیا کہلاتا ہے؟ فاصلے کا ہے، فواصل کا ہے، کیا ہے؟ فواصل۔ سمجھا؟ تو فواصل کی رعایت کرتے ہوئے، جیسے کہ کیا ہے؟ پڑھ چکے ہو تناسب کی وجہ سے منصرف کو غیر منصرف پڑھا جا سکتا ہے، سلاسلن و اغلالا، سلاسلن و اغلالا، تو اغلالن آ رہا ہے آگے تو اغلالن منصرف ہے تو سلاسلن بھی پڑھا گیا۔ تو جس طرح وہاں تناسب کی رعایت کی گئی، اس طرح ہر آیت میں فواصل کی بھی رعایت ہوتی ہے، یہ بلاغت ہے۔ یعنی آیت کے اندر پہلی آیت میں جو آخری الفاظ جس ٹائپ کا ہے اسی ٹائپ کے الفاظ دوسری آیت کے اندر بھی ہو جائے، یہ کہلاتا ہے فواصل کی رعایت۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اوپر کی جو آیت ہے اس میں ہے کیا ہے؟ الی صراط مستقیم، کیا ہے؟ اوپر کی آیت میں الی صراط مستقیم ہے نا، اب نیچے آیا رؤوف الرحیم، تو وہاں مستقیم نیچے رحیم، دونوں میں کچھ نہ کچھ تناسب ہوا نا، مناسبت ہوئی نا۔ اگر رحیم پہلے ہو جاتا اور رؤوف بعد میں ہوتا تو ہوتا الی صراط مستقیم، اور نیچے ہوتا رحیم رؤوف، تو دونوں کے اندر فواصل کی رعایت نہیں ہوتی۔ تو فواصل کی رعایت کرتے ہوئے جس طرح اشعار میں قافیہ کی رعایت کی جاتی ہے، اسی طرح آیت کلام الہی میں فواصل کی رعایت کی جاتی ہے۔ تو اوپر والی آیت جو ہے مستقیم ہے، اس میں تو اسی کے تناسب سے، اسی کی مناسبت سے کیا ہے؟ رحیم کو بعد میں ذکر کر دیا گیا تاکہ اوپر والی آیت سے جوڑ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جوڑ ہو جائے۔